الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون في توادهم وتراحمهم كجسد واحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب قرآن کریم نے اور اسلام نے مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے تو پھر اخوت کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا بھائی ہے تو اس بھائی پر بھائی ہونے کی حیثیت سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ من جملہ ان ذمہ داریوں کے ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر بھائی پر کوئی تکلیف آئے، اس کو کوئی پریشانی پہنچے، اس کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کا بھائی اس کی مشکل، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ وگرنہ دنیا والے پھر کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک بھائی پر مشکل ہو اور دوسرا بھائی اس کے کسی کام نہ آئے تو سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسا بھائی ہے۔ یہ ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ یہ کیسا بھائی ہے اس کا کہ وہ اتنی پریشانی میں ہے اور یہ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کا ایک بہت بڑا فریضہ اور اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے بھائی پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے تو یہ اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ قرآن کریم کی روح سے ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شریعت کی نظر میں دینی رشتہ، دینی بھائی کا تعلق زیادہ مضبوط ہے بنسبت خونی رشتے کے اور خونی بھائی کے۔ یعنی اگر ایک آدمی ہے، اس کا بھائی، حقیقی بھائی کافر ہے اور اس کا ایک
دوسرا کوئی دوست ہے جو مسلمان ہے، اس کا حقیقی بھائی نہیں ہے، تو اس کا تعلق اپنے اس دینی بھائی کے ساتھ زیادہ مضبوط ہے بنسبت اس حقیقی بھائی کے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس حقیقی بھائی کے کچھ حقوق ایسے ہیں جو اس بھائی کے نہیں ہیں، مثلا صلہ رحمی ہے کہ اب اس نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اگرچہ یہ کافر ہو، اگرچہ یہ فاسق ہو، اس کے کچھ حقوق اگرچہ مختلف ہیں اس سے، لیکن رشتے کے اعتبار سے وہ رشتہ زیادہ مضبوط ہے۔ اگر یہ رشتہ زیادہ مضبوط نہ ہوتا تو آپ دیکھ لیجئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے ابو لہب، قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، یہ آپ کے خونی رشتہ دار ہیں، خونی چچا ہیں آپ کے، لیکن چونکہ دینی لحاظ سے انہوں نے اپنی اخوت قائم نہیں کی تو قرآن کریم نے ان کو جہنمی قرار دیا، قرآن کریم میں ان کے لیے بد دعا کی گئی، تباہی اور بربادی کا اعلان کیا گیا۔ اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعلق وہ افریقہ سے، حبشہ سے تعلق ہے، نہ کوئی رنگت ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے، نہ کوئی قد کاٹ ہے، نہ کوئی فصاحت ہے زبان میں، کوئی ایسی خوبی دیکھنے میں نہیں، لیکن ان کی عظمت کا یہ مقام کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کی شب جنت کی زیارت کر رہے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے آگے آگے چلنے کی قدموں کی مجھے آواز آئی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی رشتہ مضبوط ہوتا ہے، دین کی نسبت سے جو رشتہ ہوتا ہے یہ مضبوط ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس وقت جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالی 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے لیے کسی سے ملے اور اللہ کے لیے کسی سے الگ ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اگر اس کا کسی سے تعلق ہے تو اللہ کے لیے، اگر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی اور نفرت ہے تو اللہ کے لیے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو قرآن کریم نے جب مومنوں کو بھائی قرار دیا، اب اس بھائی بندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا المسلمون فی توادہم وتراحمہم کجسد واحد، کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے، ان اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا کا سارا جسم بے خوابی کا اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہو تب بھی اس کا سارا جسم اس بے چینی کو محسوس کرتا ہے، کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو تب بھی سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو تب بھی سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ میں درد ہو تو یہ سارا جسم بالکل بے غم ہو جائے کہ یہ تو ہاتھ کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ تو نہیں، ہاتھ جانے اس کا کام جانے۔ کسی کے سر میں تکلیف ہو تو ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ یہ تو سر کا مسئلہ ہے، سر جانے اور اس کا کام جانے، میرا اس سے کیا لینا دینا، بلکہ کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو پھر یہ اس عضو میں بھی تکلیف ہوتی ہے، آنکھ بھی آنسو بہاتا ہے، اس کے سر میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا دل بھی بے چین ہوتا ہے، سارے جسم میں بے چینی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے، یہ صحیح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن اور مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں
تو ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی قرار دیتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب رسول اور قرآن اور حدیث کو ماننے والا قرار دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان آج کے اس دور میں ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہماری مسلمانی کا امتحان ہے، ہمارے اسلام کا امتحان ہے۔ آیا ہم قرآن کی اس آیت کو مانتے ہیں یا نہیں؟ آیا ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم اس آیت کو بھی مانتے ہیں، اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، عمل کر کے دنیا کو دکھانا ہوگا کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات پر کیسے عمل کیا ہے۔ اس لیے مسلمان اور اسلام کا تعلق وہ کسی سرحد پر آ کر ختم نہیں ہوتا، یہ ملکوں کی سرحدات، یہ جغرافیائی سرحدات ہیں۔ ایک مسلمان کا تعلق ان سرحدوں سے پار بھی ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اس سرحد کے پار کسی اور جانب تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو اسی طرح تکلیف ہونی چاہیے جس طرح جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہونے سے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مسلمان چاہے پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، سعودیہ میں ہو، افغانستان میں ہو، عراق میں ہو، شام میں ہو، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک، کسی بر اعظم میں ہو، اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا درد محسوس کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے ہمیں اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر مختلف خطوں میں طرح طرح کا ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اور حالیہ واقعات میں برما کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد کیا گیا وہ کسی انسان سے مخفی نہیں ہے، نہ کسی میڈیا سے مخفی ہے، نہ کسی کافر سے مخفی ہے، نہ کسی مسلمان سے مخفی ہے۔ دنیا کا ہر شخص اس وقت جان چکا ہے کہ برما کے اندر مسلمانوں پر کتنا ظلم و تشدد کیا گیا۔ صرف یکم ستمبر یہ ابھی جو گزرا ہے، یکم ستمبر عید سے ایک دن پہلے، ایک دن میں 5000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، ایک دن میں۔ 25 اگست سے یہ جو تازہ سلسلہ شروع ہوا ہے، 25 اگست سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یومیہ بنیادوں پر کم از کم 1000 مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے، گھروں کو آگ لگا کر کوئلہ بنایا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کا میڈیا خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، ساری دنیا کے عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ فرانس کے اندر اگر کسی چڑیا گھر میں کوئی بندر مر جاتا ہے تو پوری دنیا کا میڈیا اس کو دکھاتا ہے۔ لندن کے اندر اگر کسی شخص کو چاقو کا وار لگا کر کوئی زخمی کرتا ہے، پوری دنیا کا عالمی میڈیا 5 دن تک اس کی خبریں نشر کرتا ہے۔ لیکن برما کے اندر مسلمانوں کو ستایا گیا، انسانیت کو تڑپایا گیا، کوئی دنیا کے اندر نام لینے والا نہیں ہے۔ کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے OIC؟ کہاں ہے عالمی ادارے جو انسانی حقوق کا واویلا کرتے ہیں؟ کیا یہ انسانیت صرف کافر کے اندر ہے کہ اگر کسی کافر کو تکلیف پہنچے گی تو ساری دنیا کا میڈیا چلا اٹھے گا؟ کیا مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا؟ کیا مسلمان انسانیت کے دائرے میں نہیں آتے؟ دنیا نے اس چیز کو دیکھا۔ یہ جو بات علماء کی طرف سے بار بار کہی جاتی ہے، اور یہ علماء کی طرف سے نہیں، قرآن کریم کا پیغام ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے لوگ، ہمارے مسلمان ان کی تعریفیں کرنے سے باز نہیں آتے۔
ان کی دن رات کی کوششیں اس میں ہیں کہ کسی طرح یورپ کی تعریف کریں، کسی طرح مغرب کی تعریف کریں، اس لیے کہ وہ انسانیت کے علم بردار ہیں۔ برطانیہ میں ایسا قانون ہے، فلاں ملک میں ایسا قانون ہے، کون سا قانون ہے دنیا کا، ہمیں بتایا جائے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں یا مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ساری دنیا کے عالمی اداروں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی مولوی نے اپنی طرف سے کر دی اور آپ نے اس کو مان لیا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ کس طرح اس سے چشم پوشی کی جا رہی ہے، کس طرح عالمی میڈیا کو سانپ سونگھ جاتا ہے جب پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ ایسی حالت کے اندر مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، دنیا کو یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم امت واحدہ ہیں، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک امت بنایا ہے، ایک جسم قرار دیا ہے۔ یہ دنیا کے مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا کی انسانیت کو یہ پیغام دیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر کسی مسلمان پر برما میں ظلم ہوگا تو پاکستان کے مسلمان اس پر تڑپیں گے۔ چیچنیا کے اندر جو خود مظلوم و مقہور ہے، انہوں نے مظاہرہ کیا، 10 لاکھ افراد نے مظاہرہ کیا چیچنیا کے اندر برما کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں۔ اور اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے، یہ جو موقع موقع پر ہمیں یہ طعنہ دیا جاتا ہے نا کہ کہاں ہے امت، کہاں ہے مسلمان، ایسے ہر موقع پر الحمدللہ مسلمانوں نے اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیا ہے۔ ایسے ہر موقع پر مسلمانوں نے امت بن کر دنیا کو دکھایا ہے۔ اگر کہیں توہین رسالت کا مسئلہ ہو، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ کہیں دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کا مسئلہ ہو، ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر موقع پر مسلمانوں نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہمارے اپنے کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہوگا تو اس وقت ہم دنیا کو امت بن کر دکھائیں گے۔ اس وقت امت بننے کی ضرورت ہے، دنیا کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک امت واحدہ ہیں، ہم سارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ اور پھر برما کے اندر ان کا تعلق تو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ جب 1948 کے اندر برما کو برطانیہ سے آزادی حاصل ہوئی تو وہاں کے جو روہنگیا مسلمان تھے انہوں نے قائد اعظم کے پاس آ کر یہ درخواست کی تھی کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن آج جو وہاں پر موجود ہے دنیا کی نوبیل پرائز پیس کی ایوارڈ یافتہ آنگ سان سوچی، جس کو دنیا نے عالمی امن کا ایوارڈ دیا ہے، جس کی موجودگی میں، جس کی حکومت میں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، دنیا نے اس کو عالمی امن کا ایوارڈ دیا ہے۔ یہ ہے ہمارے عالمی اداروں کا کردار، یہ ہے انسانیت۔ اور 2015 کے انتخابات کے اندر روہنگیا کے 25 لاکھ مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا، ان کو وہاں پر ووٹ دینے کا اختیار نہیں، ان کو برما کا شہری تصور نہیں کیا جاتا، ان کو نہ برما کی شہریت حاصل ہے، نہ بنگلہ دیش کی شہریت حاصل ہے۔ یہ دنیا کی وہ قوم ہے جس کو کوئی ملک شہریت دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ وہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ یہ ظلم و بربریت دنیا کے کسی ادارے کو، کسی کو نظر نہیں آتی، اور ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے تو سارے لوگ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان ان کے ہم نوا بن کر شروع ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ خامی ہے، اسلام میں یہ خامی ہے، مسلمانوں نے یہ کیا، فلاں مسلمان ملک نے یہ کیا۔ اور یہ جو کافر ساری دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہیں، دنیا کو تہ و تیغ کیے ہوئے ہیں، انسانیت کو تڑپا رہے ہیں، یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہمیں امت واحدہ بننے کی ضرورت ہے، اور امت واحدہ بننے کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہر انسان پر اس کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر کام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے،
فیس بک استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، ٹویٹر استعمال کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اس آواز کو اٹھائے۔ آج ہمارے پاکستان کی میڈیا نے اگر ان حالات کو دکھانا شروع کیا ہے، وہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دکھانا شروع کیا ہے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی سوشل میڈیا پر، فیس بک اور ٹویٹر پر وہاں کی تصویریں، وہاں کے حالات شیئر نہ کرتے، ہمارا میڈیا کبھی نہ دکھاتا۔ ہمارا میڈیا مجبور ہو کر برما کے حالات دکھا رہا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کا بھرپور طریقے سے مؤثر استعمال اس وقت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو اپنی سیلفیاں لینے سے فرصت نہیں، اپنے کھانوں کی تصویریں لینے سے فرصت نہیں، اپنی قربانی کے جانوروں کی تصویریں لینے سے فرصت نہیں۔ کہیں کھانا کھائیں گے تو تصویر لے کر فیس بک پر ڈال دیں گے کہ میں فلاں جگہ کھانا کھا رہا ہوں۔ بچوں کی سیلفیاں، اپنی سیلفیاں، کہیں گھومنے گئے۔ سوشل میڈیا اس کام کے لیے نہیں، دنیا سوشل میڈیا کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کرتی۔ ہمارے مسلمانوں کو اس کام پہ لگایا ہے کہ اپنی سیلفیاں لگا کے فیس بک اور ٹویٹر پر ڈالتے رہیں، انسٹاگرام پر ڈالتے رہیں، اپنی ویڈیوز بنا کر فیس بک پر ڈالتے رہیں۔ اس پر آپ مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کریں، اور یہ اس وقت کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے سوشل میڈیا کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا نے پرنٹ میڈیا کو بھی پیچھے چھوڑا ہے، اخبارات کو بھی پیچھے چھوڑا ہے، اور تمام نیوز چینلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جس سیاسی جماعت سے وابستگی ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسلام سے وابستگی پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد مسلم لیگ سے تعلق ہے، اس کے بعد جمعیت سے تعلق ہے، اس کے بعد تحریک انصاف سے تعلق ہے، اس کے بعد پیپل پارٹی سے تعلق ہے۔ اسلام سے آپ کی وابستگی پہلے نمبر کی ہے، سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی دوسرے نمبر کی ہے۔ آپ نے جس کو بھی ووٹ دیا ہے، آپ جس پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، آپ جا کر ان رہنماؤں سے ملیں، ان کو کہیں کہ یہ اسلام کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، ہمیں اس پارٹی کے منشور سے اتفاق ہے، لیکن ہمیں اس پارٹی سے پہلے اسلام کے منشور سے اتفاق ہے۔ آپ اسمبلی کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی تنظیم کا ہو۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس پر قرآن کریم کی اس آیت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک حدیث کی روح سے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں جہاں اس کی آواز پہنچتی ہے، اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، اپنی پارٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر اس آواز کو بلند کرے، تاکہ ملک پاکستانی حکومت ان کے لیے سرکاری سطح پر امداد کا اعلان کرے، ان کے لیے بچاؤ کی کوئی تحریک چلائے، ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ کم از کم ان کو برما اپنے ملک کی شہریت تو دے، کم از کم ان کو ذبح کرنا تو بند کرے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بسا اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کے بس میں ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال صحیح طریقے سے، یہ تو آپ کے بس میں ہے۔ اپنے سیاسی رہنما کو متوجہ کرنا، یہ تو آپ کے حق میں ہے۔ تو جو جس کے حق میں ہے اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہ جسد واحد کا تصور ہے۔ ایک جسم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ قیامت کے دن مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ایک کام آپ کے بس میں ہے اور آپ نے نہیں کیا تو پوچھا جائے گا، اگر ایک کام آپ کے بس میں نہیں تو نہیں پوچھا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر انسان سے اس کی وسعت اور اس کی طاقت کے مطابق قیامت کے دن سوال کروں گا۔ مجھ سے اور آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کو جو ہے نا برما کی فکر کھائی جا رہی ہے، تو یہ ایسا ہی ہے بالکل جیسے کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہو اور کسی کے ٹانگ میں تکلیف ہو، اور وہ یہ کہے کہ ہاتھ میں تکلیف ہے اور تمہیں ٹانگ کی تکلیف کھائی جا رہی ہے۔ شریعت کی نظر میں ساری دنیا کے مسلمان ایک قوم ہیں۔ پاکستان کو اسی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، جس کو دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری کا یہی مطلب ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور کافر ایک قوم ہے۔ جہاں کہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کو تکلیف ہوگی،
دنیا کے ہر مسلمان پر ذمہ داری عائد ہوگی کہ ان کے حق میں اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق آواز بلند کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔